السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، محترمہ جہان شاہ صاحبہ تشریف فرما ہے۔ سابقہ اقوام آج کا ہمارا موضوع ہے اور اسی پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ امتیاز آپا ارشاد فرمائیے گا، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو قدیم ترین قوم جو ہے قوم نوح کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ قوم نوح کے کیا حالات تھے، ان کے کیا مشاغل تھے، پہلے یہ جان لیتے ہیں، اس کے بعد مزید اس کو ایلیبریٹ کریں گے، آگے بھی بڑھائیں گے گفتگو کو۔ فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے زینب، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام میں 10 قرون کا فاصلہ آتا ہے۔ لفظ قرن جو استعمال ہوا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 100 سالہ مدت کو بھی شو کرتا ہے اور یہ گروہ کو بھی شو کرتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 قرون، 10 گروہ بھی اور 100 سال بھی آئے۔ گویا 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بعد میں انبیاء اور رسل سارے اولاد نوح ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں انبیاء بھی، رسل بھی اور باقی سارے انسان بھی، ان کی ہی اسی اولاد میں سے آئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں اور سورہ نوح اسی نام سے بھی سورہ مبارکہ ہے تو اس میں یہ تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی اس قوم کی باتوں کا بھی ذکر آتا ہے جو آپ نے قوم نوح کے حوالے سے ذکر کیا۔ دیکھیں جیسے ابتدا میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے جو قومیں اللہ سے دور ہوتی ہیں وہ اللہ کی عبادت اور بندگی سے دور ہوتی ہیں، اور ان میں کہیں نہ کہیں یا تو بت پرستی یا سورج پرستی یا آگ پرستی کا رواج پا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم نوح اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل ان کو دعوت دے رہے ہیں، مگر سب سے پہلی برائی جو ان میں پائی گئی وہ بت پرستی کی تھی۔ اور بت پرستی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ کیا تھے؟ یہ سارے ان کے بتوں کے نام تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ وہ لوگ تھے جو نیک لوگ تھے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ تو نیک لوگوں سے چونکہ لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے تو جو وہ لوگ فوت ہوتے ہیں، پہلے ود فوت ہوا تو اس کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا، ان نے اس کا بت بنایا اور بت کو ایک مجلس میں رکھ دیا تو سارے لوگ آتے عقیدتاً محبتاً ذکر کیا جاتا۔ آہستہ آہستہ شیطان نے ان میں شرک اور بت پرستی کو رواج دیا، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ قرآن مجید میں آتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ ان کو بت پرستی پر کاربند رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ جب فوت ہونے لگتے تو اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر جاتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر نہ چلنا۔ اس حد تک وہ گمراہی میں گرتے چلے جا رہے تھے۔ تو ان کی جو پہلی خرابی تھی وہ یہ کہ ایک تو وہ بت پرست تھے، دوسری یہ کہ اس میں وہ متشدد ہوتے چلے جا رہے تھے بتوں کی پوجا میں، یہاں تک کہ وہ نسلوں کو اور ادھر ادھر اس بات کا زور دینا کہ نوح علیہ السلام کی بات نہ سننا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ نہ صرف جھٹلاتے تھے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جب حق بات کرتے تو وہ کانوں میں کپڑا ڈال لیا، وہ اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیا کرتے تاکہ ان کی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے اور کانوں سے ہوتے ہوئے کہیں ہمارے دل پر اثر نہ کر جائے۔ اور آتا ہے کہ تقریباً 900 برس تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو بار بار واضح و نصیحت کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر آپ دیکھیں تو گمراہی، سرکشی، عداوت اور دشمنی میں وہ حد سے بڑھتے چلے گئے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے، بدتمیزی کرتے، آپ کو برا بھلا کہتے، ہر وہ حرکت جو وہ کر سکتے تھے بدتمیزی کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مسلسل کر رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں تو وہ اپنے غرور کا شکار تھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بار بار کہتے کہ اچھا تم لے کر آؤ جو تم وعدہ کر رہے ہو، جو جس کی بات کر رہے ہو۔ تو یہاں تک کہ پھر اس حد تک چلے گئے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی دھمکیاں دینے لگ گئے کہ ہم آپ کو زمین میں گاڑ دیں گے، ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے۔ گویا عداوت، دشمنی، سرکشی یہ ان میں بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اپنے اوپر غرور اور تکبر میں وہ حد سے بڑھ گئے تھے، بت پرستی کا شکار تھے، گمراہی کا شکار تھے، اور وہ برائی ان میں پائی جاتی تھی جو گمراہوں کا اور گناہگاروں کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کو جھٹلانا اور اس کے ساتھ ساتھ مجسمہ سازی ان لوگوں نے یعنی بت سازی شروع کر دی تھی، ایمان نہ لانا، اپنے کانوں میں روئی ٹھوسنا، یعنی آپ سوچیں کہ اس حد تک کہ وہ کوئی دین کی بات، کوئی اچھی بات ان کے کانوں تک بھی نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔